پاسداران انقلاب کی جنگی مشقیں اور اس میں رشیا اور چائنا کی بھی انٹری. جی ہاں بالکل، چائنا اور رشیا بھی اب ایران کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس میں جنگی مشقوں کا حصہ بنیں گے. عامر رضا سے بات کرتے ہیں. عامر بھائی، ایران تو جنگی مشقیں کر رہا تھا، رشیا اور چائنا بھی آگے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ چین اور روس جو ہے اس جنگ میں کود پڑے ہیں، جو کہ امریکہ مسلط کرنا چاہتا ہے ایران کے اوپر. یہی میں کہتا ہوں کہ آپ اس سارے کو دیکھیں کہ کبھی ایران کو خالی نہیں رہنے دیا جائے گا جب تک آپ کا اب آپ دیکھیں کہ اگلے چند دن میں یا آنے والے کل سے ہی شروع کرتے ہیں اس کو. چین کی جو جہاز ہیں، جنگی جہاز، وہ ایران کی طرف سفر کا آغاز کریں گے. صحیح. دوسری طرف رشیا سے ایسے ہی جہاز جو کہ میزائل بردار بھی ہیں، انٹرسیپٹرز بھی ہیں، جنہوں نے اس مشق میں حصہ لینا ہے. میزائل انٹرسیپٹرز کی بات کر رہا ہوں. جدید کشتیاں، وہ کشتیاں جو ٹوما ہاک جیسے میزائل کو بھی روک سکتی ہیں، جو F-35S کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کر سکتی ہیں. ان کے اوپر ایسے میزائل ہیں. وہ مشقوں کے نام پر ایرانی ساحلوں پر کھڑی ہوگی. عامر بھائی، اگر وہ مشقوں کے نام پر ایرانی ساحلوں پہ آ گئی تو امریکہ تو گیا. اب دیکھیں اس پر بات کو ذرا اس طرح سے سمجھیں کہ یہ دونوں سپر پاورز کے متعلق میں پچھلے 3 دن سے یہ بات کھپ ڈال رہا ہوں کہ ایران ان کا فیڈنگ پوائنٹ ہے. اور یہ ایران کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ بات اکیلا آپ نے چھوڑیں بآواز گے، بلند کہی تھی. میں یہ کہا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے اکیلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چین سستے تیل سے اور رشیا اپنی ایک بڑی منڈی سے، اسلحے کی منڈی سے خالی ہو جائے گا. اور اگر خالی ہوتا ہے تو یہ سپر پاورز نہیں رہیں گی. ان کے سپر پاورز ہونے کا پھر کسی ملک کو اعتبار نہیں رہنا، کیونکہ امریکہ پھر جس پر چاہے گا کھا جائے گا. وینزویلا کھا گیا، وہاں سے رشین جہاز کو اس نے کیپچر کیا، عملے کو اس نے اغوا کیا. خیر وہ چھوڑ دیا اس نے بعد میں، لیکن چائنیز کمپنی اور رشین کمپنیز کو وہاں سے ٹاٹا بائے بائے گڈ بائے کہہ دیا. اب ایران میں بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے، نظام چینج ہوتا ہے، رجیم چینج ہوتی ہے، تو یہ دونوں سپر پاورز کے لیے ایسی سبکی ہے جس کے بعد ان کو کبھی باہر اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. اور ایران کے خاتمے کا مطلب یہ ہے روس کا خاتمہ اور چین کا خاتمہ. اگر یہ ختم ہوتا ہے تو سمجھے گرین لینڈ بھی گیا، اور پھر آپ کے پاس چین کا ویتنام بھی گیا، چین کے اپنے ساحل بھی گئے، اور شمالی کوریا بھی گیا جو کہ چین کا ہی ایک بازو ہے بالکل اس وقت. تو یہ سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ان جنگی مشقوں کا بہانہ بنایا گیا. دیکھیں یہ جنگی مشقیں جو ہونی تھی اس سے پہلے ہوئیں ساؤتھ افریقہ میں، اگر آپ کو یاد ہے. بالکل. رشیا بھی تھا، چین بھی تھا. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. پچھلے مہینے کی بات ہے. اور ساؤتھ افریقہ بھی تھا. یہ چاروں ممالک نے ایک مشقیں کی تھی. اس کے بعد ابھی ضرورت نہیں تھی، لیکن اچانک سے ایک ایسا کارڈ کھیلا گیا ہے جو کہ مشقوں کے نام پر ان دونوں سپر پاورز کے وہ جہاز جو کہ ابراہم لنکن کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایران کے ساتھ مل کر، اکیلے تو نہیں، ایران کے ساتھ مل کر، اور ان کے انٹرسیپٹرز کو بہکا سکتے ہیں، وہ لائے گئے. میں نے عدیل بھائی کل ایک کیا تھا کہ جو جی پی ایس سسٹمز استعمال ہوتے ہیں اس کو کراس کرنے کے لیے چین نے اپنا نیویگیشن سسٹم بائیڈو جو ہے وہ ایران کو دیا ہے. بالکل. یہ میں نے آپ سے ایک سٹوری، ہماری آپس میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی اس بارے میں، سمجھیں گے. بالکل. اچھا بائیڈو دے دیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ بھٹکانا کتنا مشکل ہوگا چین کے لیے، کیونکہ چین الیکٹرانک وارفیئر میں اس وقت بھی خطے کا سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کا ثبوت آپ کو جنگ مئی میں مل جائے گا جب بھارتی جہازوں اور میزائلز کو بھٹکا لیا گیا اور وہ بھٹکتے ہوئے مارے گئے. اسی طرح یہاں پر نیویگیشن سسٹم اگر جی پی ایس بلاک ہوتا ہے، بلاک نہ بھی ہو، میں کہتا ہوں جی کوئی دنیا کی وہ طاقت نہیں ہے جو ان کو بلاک کر سکے. خلل ڈالنا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. اور نینو سیکنڈز کا خلل جو ہے ایک میزائل کو گراتے گراتے افغانستان کے پہاڑوں پر جا گراتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اس کو بھٹکا دیتا ہے، وہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے براموس کے ساتھ کیا. یہ خلل ڈالنا ہی ہوتا ہے، اور یہ بائیڈو کر سکتا ہے. یہ بات کا اندازہ ہے. اسی لیے رشیا اپنے جہاز بھیجنے پر تیار ہوا، چین اپنے جہاز بھیجنے پر تیار ہوا. ایران نے اس سے پہلے مشقیں شروع کر رکھی ہیں. یہ مشقیں جو ہیں یہ برودی سرنگیں بچھانے کے لیے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ برودی سرنگیں وہ برودی سرنگیں ہیں جو موت کا پیغام ہو گئی. اس پر الگ کریں گے کہ یہ کس طرح سے بچھائی جاتی ہیں اور ان کا جال کس طرح سے بنا جاتا ہے، جس میں بحری جہاز ایک کے بعد ایک آ کے پھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جنگی مشقوں سے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ جنگی مشقیں ہیں، کہ ایک بین ثبوت وہ میری بات کا آ گیا
کہ چین اور روس جو ہے وہ ایران کی مدد کو پہنچ گئے، ان کی فوجیں پہنچ گئیں، ان کے بحری جہاز پہنچ گئے، اور اب امریکہ کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہوگا۔ امریکہ صرف دباؤ ڈال رہا تھا، امریکہ صرف ڈر پیدا کر رہا تھا، امریکہ صرف یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایران خود بخود مان جائے، تسلیم کر لے۔ لیکن ابھی سے کچھ دیر پہلے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ذکر کیا تھا کہ ایرانی لوگوں نے کفن باندھ لیے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ انہوں نے فوجی وردیوں میں جو خطاب کیا، اور علی خامنہئی جس طرح سے سامنے آئے ہیں، امام خمینی کے مزار پر انہوں نے دعا سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پیچھے دو بڑی قوتیں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، ایک بالکل۔ رشیا، ایک بالکل، چین۔ وہ دیکھیں نا، وہ کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ زیر زمین کسی بنکر میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن ان کا سامنے آنا اس ماسکو بات کا آ گئے۔ واضح اشارہ ہے کہ اب ان کے ساتھ چائنا اور رشیا کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ ان کے سامنے آیا تو وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اب یہ ان کا اس حسینیہ حال میں ہونے والے خطاب پر ذرا آئے ہیں عدیل بھائی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی جنگ ہوگی۔ اب خطے میں کون کون سے ممالک ہیں؟ سارے اسلامی ممالک ہیں سارے خطے اسلامی میں۔ ممالک بھی ہیں، اور یہ چین اور رشیا کے سٹیکس بھی اسی خطے میں ہیں۔ بالکل۔ یہ ساروں کا سٹیکس کی جگہ ہے، یہ جو مڈل ایسٹ ہے، اللہ پاک نے اس جگہ کو بہت نوازا ہوا ہے، اور یہ سب کے سٹیکس ایک جگہ پر موجود ہیں، اور امریکہ اور ایران کی یہ جنگ جو ہے، یہ خطے کی جنگ نہیں ہوگی، پھر عالمی جنگ ہوگی۔ یہ اس بات کا سپر پاورز ثبوت کی ہے، جنگ ہو جائے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رشیا اور چائنا اپنے فریگیٹس، اپنے میزائل بوٹس سب لے کر آ رہا ہے، تاکہ امریکہ کو بتایا جائے کہ بھائی ایران اکیلا نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو، جس کو امریکہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ شاید وہ ایران کو فتح کر بیٹھا ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ نہ یہاں پہ کوئی نکولس مڈورو اپنے محل میں سویا ہوا ہے جس کو وہ اٹھا کر لے جائے گا، یہ علی خامنہئی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ علی خامنہئی ہے، اور وہ جاگ رہے ہیں، اور ان کی فوج بھی جاگ رہی ہے۔ یہ مسعود پزشکیان ہے، یہ باس راکچی ہے، یہ آپ نام لیں جو فوجی وردیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو پوری قیادت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور میں نے اسی لیے یہ لفظ آپ کی اجازت سے استعمال کیا تھا کہ سروں پر کفن باندھ لیے گئے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور روس بھی جو ہیں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ کو سمندری مشقوں میں نہیں نظر آئیں گے، یہ آپ کو میزائل بیٹریز میں بھی نظر آئیں گے، یہ آپ کو ایٹمی ریئیکٹرز میں بھی نظر آئیں گے، اور یہ آپ کو تمام فوجی تنصیبات میں نظر آئیں گے۔ صاف واضح ہو گیا کہ ایران اس جنگ کے لیے پوری تیاری کر چکا ہے، امریکہ ابھی تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس لیے کہ مڈل ایسٹ کی تمام ممالک نے بشمول سعودی عرب انکار کر دیا ہے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کرنے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل، ایران پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہے، اور رشیا اور چائنا بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔